السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ آج 13 ذوالقعدہ 1447 ہجری، اور ہاں جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین، اور ہاں 14 تاریخ ذوالقعدہ 1447 ہجری، جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے 2026، سبحان اللہ، 1 مئی، فرائیڈے کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت حاصل کر رہا ہوں، اور اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن شریف کو پڑھ کر، ان کو حاصل کر کر، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر کر، جو مانگنا ہے مانگیے، انشاءاللہ مل ہی جائیں گا۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے، قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن کی تلاوت سے دل روشن ہوتا ہے، اسے اپنی روح میں بسا لو۔ سورہ الزمر، آیات نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث 3461۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ البقرہ، آیات نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللہ اکبر
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخری الزماں تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کہ کون ہمارے پیغمبر کے تابع رہتا اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گران معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس سے گران نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 144۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگوں جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 143 144 میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قبلہ ہمارے لیے بنایا ہے اس کی طرف ہمیں رخ کر عبادتیں کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنا چاہیے۔ ہر لمحہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جب جڑے رہتے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے، یہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہاں، جو ہم وقت میں عبادت کرتے اس وقت کا ہمیں اجر کب ملتا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے، جب ہٹتے، جب ہی مل جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں آنے والی زندگی یعنی انسٹاپیبل والی زندگی یعنی قیامت جب ہو جائیں گی، جب حساب کا موقع آ جائیں گا، تو جب بھی ہمیں معلوم ہو جائیں گا کہ اس قیمتی وقت کا ہم نے کتنا پیارا طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تو ہم یہی جاننا چاہیے ہمیں کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں رہ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، جو حقیقت والے سورہ آیات سے جو بیان کر ہم جب سمجھتے ہیں، اسے معنوں کے ساتھ پڑھ کر ہم جب جانتے، اس کے الفاظوں کا وزن جب پہچانتے، تو ہمیں ایک نظریہ ملتا ہے، ایک پہچان ملتی ہے، ایک نورانی علم ملتا ہے۔ تو ہم اس علم کو حاصل کر کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، اسی طرح صحیح فیصلہ لے کر۔ تو میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو کہ مارکیٹ کو دیکھیے، اس میں بہت ساری چیزوں میں مسلمانوں کا ایک بہت قیمتی وقت لگا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز میں، ہر امپروومنٹ میں، ہر چیز میں، ہر فیصلے میں، ہر لوگوں کے ہر ذہنیت سے جب لوگ غلطی نہیں کرتے کھلے میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک قانون ہے، یہ مسلمانوں کا شریعہ جو قانون ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے یہ ہمارا جو ایک لباس ہوتا ہے، جو ہم نورانی لباس جو پہنے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ کھلے عام برائیاں نہیں کر پاتے۔ تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ توجہ دیجیے، جو چھپے ہوئے جو کرائم چل رہے ہیں یعنی کیمیکلز کے شکل میں، جو بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو کیا کھا رہے ہیں، کیا چیز کی وجہ سے ان کو نقصان ہونے والا ہے، کیا چیز کی وجہ سے انہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن آج کل تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ پیکنگ انڈسٹری جو فوڈ مینوفیکچر جو کرتی ہے، اس میں ایک فنگس ڈالتی ہے کہ وہ آپ کے پیٹ میں جا کر ہی خراب ہو، اس سے پہلے وہ خراب نہ ہو،
بس یہی چیز میں آپ لوگ جب کھاتے ہو فنگس کو تو وہ آپ پروڈکٹ کیا کھا رہے ہو؟ وہ ایک کیمیکل کھا رہے ہو. وہ آپ لوگوں کو فائدہ دینا تو بات کی بات ہے، وہ ابھی الٹا آپ کو نقصان دے رہا ہے. ہر پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس کا کنزمپشن لمیٹڈ کریے. ہر چیز کو ہمیں لمیٹڈ کھانا پڑتا ہے، ہر چیز کو ہمیں لمیٹڈ طریقے سے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ لوگ جب آپ کو زیادہ طور پر جب کیمیکل ڈال کر آپ کی جو امپروومنٹ کو روک دیتے، آپ کی ڈائجسٹو سسٹم کو جب خراب کرتے تو آپ کو میڈیسنس کی طرف توجہ کرنا پڑتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے یہ کمرشل بزنسوں کا پروفٹ ہوتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ لوگ بزنس جو کرتے، یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے، یہ لوگ اصل میں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے کرتے، آپ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، آپ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کرتے. آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ پولیٹیشنز، کچھ پولیس، کچھ آرمی مل کر آپ لوگوں کو ستاتے ہیں تو یہ حکومت کر؟ کارپوریٹ ورلڈ جو ہوتا ہے نا، کارپوریٹ جو بزنسز جو کرتے ہیں نا، یہ لوگ آپ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے. کس طرح؟ اگر آپ سپوز سوچئے کہ ابھی فی الوقت رائٹ ناؤ ایک ایتھنول کے ذریعے سے آپ لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی گاڑیوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس سے زیادہ ایتھنول ڈال کر آپ لوگوں کے ایک سسٹم کو، آپ کے ایسٹ کو خراب کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہوں. سپریم کورٹ میں اگر وہ ججمنٹ آتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا ایک موو ہے، اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے کچھ بھی بول کے ججمنٹ آ جاتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے کہ 80% مارکیٹ میں جو ویکلس ہوتے ہیں وہ ایتھنول بلینڈ کے لائق ہی نہیں ہے. 20% کے لیے ہم 80% کا لاس تو نہیں کر سکتے. اور رہی بات ایتھنول کی، جو 1 لیٹر جو فیول ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں 1000 لیٹرز آف گیلنز واٹر کا استعمال کر وہ 1 لیٹر پروڈیوس ہوتا ہے. تو 1000 لیٹر واٹر کی ویلیو کریٹ کرو آپ، اور اس کی ویلیو کریٹ کرو. کیا پانی فری میں آ رہا ہے تو یہ مارکیٹ، کارپوریٹ مارکیٹ کو کیا یہ کچھ بھی بنا کر بیچے گی؟ تو ہمیں یہی چیز کو سمجھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے. جس طرح مارکیٹ میں جو کارپوریٹ بزنس جو کیمیکل کے ذریعے سے آپ کو ہر مہینہ، ہر لمحہ جو آپ کو آپریٹ کرتا ہے، جب آپ مل کر جب کچھ بھی چیز کنزیوم کرتے تو اس سے پروفٹ کس کو جاتا ہے؟ مارکیٹ میں ہمیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ کا جو کریشن جو بنا کے رکھا گیا ہے، پہلے اس کا ٹائم الگ تھا. پہلے لوگ اس کا پروڈکشن بنا کر ایریے کو، اسٹیٹس کو پروفٹ ہوتا تھا. رائٹ ناؤ اتنے بڑے بڑے کمرشل بزنس کے ایک اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کارپوریٹ لیول میں یہ پولیٹیشنز تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی. وہ بھی ان کی وجہ سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیمیکل کا جو بیس جو مارکیٹ ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی ڈیپ مارکیٹ ہوتی ہے. جو کارپوریٹ ایک الگ سوسائٹی ہے، لیکن یہ کیمیکل کی سوسائٹی بہت الگ ہے. ہم سوچتے کہ اپر میں جو دکھتا ہے، جو مارکیٹ جو دکھتی ہے اتنا ہی ہوتا ہے. یہ اتنا سلجھیوا نہیں ہے. اس کے انڈر گراؤنڈ جو ریسرچ جو چلتے ہیں، جو انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جو لیونگ تھنگس کے اوپر جو ریسرچ جو چلتی ہے نا، یہ بہت ہی نالائق اللیگل ریسرچ ہوتے ہیں. اسے جاننا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو یہ لوگ انسانوں کا نقصان ہی کرتے رہتے. ہاں، اس لیے ان لوگوں کو سمجھ کر ان کے ہیڈن جو مقام ہوتے اسے ایکسپوز کرنا ضروری ہوتا ہے. کس طرح ایکسپوز کرو گے آپ لوگ؟ جب جان پاؤ گے، ان کے خلاف آواز اٹھا پاؤ گے تو یہ خود بخود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. ورنہ یہ لوگ آپ لوگوں کو اتنا ایسا الجھا کے رکھیں گے کہ آپ لوگ کے سامنے وہ سلیوشن ہوگا، لیکن آپ الجھے ہوئے رہنے کی وجہ سے اس سلیوشن کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں لے پاؤ گے. تو میں یہی کہوں گا کہ مارکیٹ کے اوپر اگر آپ کو کچھ غلط دکھتا ہے تو ایک بک استعمال کریے، ایک پین استعمال کریے، اس کے خلاف لکھتے رہیے. جب آپ کو ریسرچ کا ایک ٹائم ملے گا دن میں تو اس کے خلاف ریسرچ کریے، اس کے معلومات کریے. آپ یہ سب چیزیں جو مارکیٹ میں جو موویز جو چلتے، جو مارکیٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سیریل جو چلتے، یہ کیا ہوتے؟ یہ آپ کو الجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ کس لیے الجھاتے ہیں آپ کو؟ یہ آپ کو حقیقت والے لمحے سے توڑ کر جو باطلیت کا لمحہ ہوتا ہے، جو بیوقوفی کا لمحہ ہوتا ہے، اس سے جوڑ دیتے. کوئی سوچیے آپ جو دھن سن رہا ہے تو وہ ایک الگ دھن میں چل جاتا ہے دھن سنتے سنتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی مینٹیلٹی میں ایک ٹیون ہوتا ہے. وہ ٹیون کے ساتھ کمبائنڈ کر وہ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھنے لگتا ہے. تو اسی لیے یہی کہوں گا کہ آپ موقوف پہ جیئے، حقیقت میں جیئے. وہ الجھی ہوئی چیزوں میں اگر جیوں گے تو آپ ان کی ہڈن چیزوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے. اتنا دیر ہو گئی ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں جو فیول کے حساب سے جو 85% کی بات چل رہی ہے کہ ایتھنول یوز کیا جائے گا. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہو.
کیوں آواز نہیں اٹھا پا رہے ہو؟ کیونکہ آپ کے سسٹم میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کرمنلز کو ایک 6 منتھس کے ٹائم کے پیریڈ میں انہیں بیل مل جاتی ہے، لیکن جو اگر حق طور پر جو آواز اٹھاتا ہے اسے 6 سال تک کورٹ کے کچہریوں میں پھرنا پڑتا ہے۔ کیوں ایسا؟ ایک 8 سال تک کورٹ کے کچہریوں میں پھرنا پڑتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ سسٹم یہ آپریٹ ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ وہ لوگ ایسے ایسے سلیکٹڈ کرپٹ لوگوں کو لاتے ہیں کہ مارکیٹ میں ان کی سلجھے ہوئے چیزیں نہیں نکل پائے، کہ کرپٹ لوگوں سے ہی سسٹم چلاتے اس لیے ہے کہ کوئی اچھا آدمی آ کے اسے سدھار نہ دے۔ تو ہمیں یہی سوچنا ہوگا کہ پبلک کے پاس اتنا بڑا پاور ہوتا ہے کہ پبلک ایک سگنیچر کر اس کے اوپر مجھے RTI، مجھے اس کی انفارمیشن، رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایکٹ کے بیسس میں مجھے اس کا انفارمیشن چاہیے، تو آپ کو ہر چیز کے انفارمیشن کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور آپ اس کے ساتھ وہ چیز کے اوپر ایکشن لے پاؤں گے۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ میں کیا کر پاؤں گا؟ دیکھیے، عام آدمی جو کچھ کر سکتا ہے نا، یہ لوگ جو ڈیلی کے جو کھیل کھیلتے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے سے، جو لوگوں کو الجھانے کے ذریعے سے، یہ عام آدمی کے اصلی کام کو الجھانے کے لیے کھیلتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے، ایک ایک جنا بھی اگر سدھر جائیں گا، زیادہ نہیں، اتنی بڑی آبادی کے شہر میں، اتنی بڑی آبادی کی کنٹری میں اگر کچھ ہزار لوگ بھی اگر صحیح طریقے سے کام کریں گے، دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ کس طرح ایران فتح حاصل کر رہا ہے تقوی کے سہارے پہ، کس طرح ایران باطلوں پر حاوی ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے دلوں پر ٹھنڈک والا احساس کروا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ کس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہوگے کہ مڈل ایسٹ میں کس طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں کچھ عربی، تو اسی طرح ایران کی فتح حاصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کروائی ہے ایران کو، جو فتح حاصل، اس فتح کو دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین ہر مسلمان کے دل پر ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہو کہ ریسرچ کر ایران خالی میسائلز بنایا ہے؟ میرے کو جتنا انفارمیشن کے حساب سے میں جو ریسرچ کر رہا ہوں کہ ایک حساب میں ایران نے نیوکلیئر کی بھی ٹیسٹنگ اپروول کر لی ہے، لیکن وہ اپروول پتہ نہیں رہا ہے مارکیٹ کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ پبلک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ لوگ، ہم جو الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں یہ کس سے ہوتی ہے؟ نیوکلیئر فیوجن سے ہوتی ہے۔ رائٹ ناؤ ہم جو مارکیٹ میں جو یوز کر رہے ہیں الیکٹریسٹی، یہ کوئلے سے، یہ زمین کی ہیٹ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ نیوکلیئر فیوجن سے ہو رہی ہے۔ ہاں، ہمارے عبدالکلام کو ریسرچ کر بنائے ہیں، اسی طریقے سے وہ ایران بھی ریسرچ کر اچھی چیز کے لیے، امپروومنٹ کے لیے ریسرچ کر رہا ہے، اور اس کے ریسرچ کو کوئی نہیں روک سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایران کو ایسی طاقت دی ہے، قوت دی ہے اور تقوی دیا ہے کہ وہاں پہ جو شریعہ کے مطابق جو چلتے ہیں لوگ، سبحان اللہ، فتح حاصل کرتے ہی رہتے۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو بتا دیا ہے یہ چیز، کہ یہ لوگ بھی جان کر فیصلہ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے تھرو لوگ ریسرچ کر یہ جان رہے ہیں کہ کس کا اوپینین کیا ہے۔ میں کیا آپ کو بتانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ میں ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میرا اوپینین آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، فرنٹ کیمرے سے، بیک کیمرے سے۔ یہ اپنا اوپینین کو ڈیلی کے بیسس میں کیلکولیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنا اوپینین رکھیے۔ سوشل میڈیا پر نہ ویڈیو بنا نہیں سکتے تو کمنٹس کریے کہ کون ظاہر آپ کو کیا ہو رہا ہے، کیا دکھ رہا ہے آپ کو، حقیقت کے بارے میں کمنٹ کریے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ یہ نہ سوچیے کہ میں بولنے سے کیا ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر بولنے سے کتنے بڑے کام ہو جاتے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، صحیح طریقے سے کام کریں گے جس طرح میڈیا کرتی ہے۔ بہت ہی سلیکٹڈ میڈیا جو اپنا کام کرتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، چھوٹے سے روپیے انہیں ملتے ہیں، لیکن وہ لوگ کس طرح حقیقت کو سامنے رکھتے۔ تو اسی طرح میں آپ کو کہوں گا کہ میڈیا کو ایک کام کو پہچانیے، اصلی میڈیا کو ڈیٹیکٹ کر ان کے ریسرچ کے بیسسوں کے اوپر انکوائری کریے، تو اس سے سب کا فائدہ ہوگا، آپ کا، ہمارا، سب کا۔ جس طرح BSNL کو تباہ کر دیا گیا، BSNL کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وزل بلوور نے اس کے بارے میں بتایا تو وہ لوگوں نے ایکسپوز کر دیا کہ ریلائنس کو، کہ ریلائنس سے غلطی ہوئی، BSNL سے غلطی ہوئی۔ یہ کس طرح ایک چھوٹے موٹے غلطیوں کی وجہ سے اتنی بڑی انڈسٹری جو پبلک کے ایسٹ سے کھڑی گئی تھی، پبلک کے پیسوں سے کھڑی گئی تھی، کیا یہ تباہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں ابھی بہت ساری طاقت ہے، بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے یہ۔ ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہوں گے روڈوں پہ ایک
وائرنگ ڈالی گئی تھی وہ کروڑوں کی ہزاروں کروڑوں کی کس کی ہے وہ پبلک کی، ہم سب کی، عام پبلک کی ہے۔ تو آپ سمجھیے BSNL کا استعمال کریے، اور ہاں ہر مسجد اللہ ہی کا گھر ہوتی ہے، اس میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ مسجد چار مینار ہے۔ اب آپ سوچئے کہ مسجد چار مینار کو کس نے روک کے رکھا ہے؟ یہ یہاں کی ایک بیکار قیادت ہے جو کچھ کام کی نہیں ہے، مارا کھاتے رہتی جہاں بولے وہاں، ان لوگوں کی عزت نہیں ہے، خالی الیکشن کے ٹائم میں کچھ ہی جھنڈ میں آتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن یاقوت پورہ کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ انہیں اتنی بے تکی ہار سہنی پڑی کہ حکومتیں مل کر، سینٹرل حکومت مل کر ان کے ساتھ جڑ کر جو کھیل کھیلی ہے، اصل اسے صحیح طریقے سے دیکھا جائے گا تو 95% وہ ہار پر تھے، لیکن اسے کنورٹ کر کر 5% ان کی ہار بتا دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا اسکیم ہے۔ اگر ووٹنگ کی صحیح طریقے سے کیلکولیشن ہوگی، لوگ جان پائیں گے وہ کس کو ووٹ ڈالے، ایک لسٹ آ جائیں گی ڈسپلے پہ کہ معلوم ہو جائے گا کہ کون کون انسان ووٹ ڈال رہا ہے اور کس کا ووٹ بوکس ہو رہا ہے، تو یہ لوگوں کی حکومت کولیپس ہو جائیں گی۔ ایسے مسجدیں غیر آباد نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ غلطی کرتے ایسے ہی ڈیلنگاں کر کر۔ اب دیکھیے آپ لوگ، چار مینار بینک بھی ایک تھا ماشاءاللہ، اس کو کس نے لوٹا ہے؟ آپ سرچ کر لیں گے گوگل پہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس بیوقوف کا چہرہ بھی بتا دیا جائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایسے ہڈن چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کیمیکل کی مارکیٹ، بہت بڑی کیمیکل کی مارکیٹ ہو گئی ہے۔ یہ مارکیٹ کو اگر ہم ابھی ریسرچ کیسا کریں گے، ہر اسٹیٹ میں کم سے کم 5000 اگر ریسرچ کے سینٹرز ہوں گے، چھوٹے بیسس میں، جہاں پہ کوالیفائڈ بچے جو ابھی آپریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ریسرچ کریں گے ہر پروڈکٹ کے اوپر، ہر دیکھیں گے کون سا اوریجنل ہے، کون سا پرانا ہے، کون سے پروڈکٹ میں کیا یوز کیا جا رہا ہے، تو اس سے لوگوں کی مارکیٹ پوری کولیپس ہو جائیں گی، کیمیکل کی کارپوریٹ مارکیٹ پوری کولیپس ہو جائیں گی۔ ہاں، کیمیکل کی مارکیٹ۔ تو یہی ایک چھوٹا طریقہ ہے، اس چھوٹے چیزوں کو اگر پکڑ کے چلی گئے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ یہ لوگ تو آپ کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں، کس طرح لوگوں کو الجھاتے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر حقیقت کو جان کر، پہچان کر آگے بڑھنے میں بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے والا لمحہ مل جاتا ہے۔ حقیقت کو پہچان کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں نا تو اس لمحے میں ایک جیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں، بولنے کو تو بہت کچھ ہے، انشاءاللہ بتاتے رہوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس طرح نعمتیں حاصل کروں گا، آپ سے بھی ان نعمتوں کو ظاہر کر پاؤں گا۔ تو بسم اللہ کہتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے کو معاف کر دیجئے میرے مالک، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہنا ہے اور ہمیں آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور رہی بات وقف کے بینک کی، انشاءاللہ وقف کے بینک کے لیے بھی کام کرتے ہی رہنا ہے۔ تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے آئیے، دعا مانگتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے مسلمان بھائی بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے لسانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سب کو آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر سب سے زیادہ عبادتیں کر نیکیاں کمانے والا بنائے رکھے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، میری نیک دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول عطا فرما لیجیے، آمین ثم آمین۔ تو ہم کیا کرتے؟ بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔